میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی۔ چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے۔ حضرات شہزادے غازی ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ سید سبحانی میاں صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت کے وعظ سے پہلے آپ کے شہزادے گرامی وقار کی کلمات خیر سے مراب محظوظ ہوں گے۔ آئیے آل رسول کا استقبال کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت حضرت سید سبحانی میاں صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک نظام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ نہیں بولتا وہ، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین اللہم مدنیم یا دامت برقد قدسیہ کی لکھی ہوئی نعت پاک کی خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ سبحان اللہ، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے، خلد بھی ہے، مشتاق زیارت روضہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے، مشتاق زیارت روضہ ہی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے در پر ایسا جھکا دل، اٹھنے کا اب ہوش نہیں، ان کے در پر ایسا جھکا دل، اٹھنے کا اب ہوش نہیں۔ اہل شریعت ہے سکتے میں سجدہ ہی کچھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے۔ صفت نبی ہے پوشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے۔ سبحان اللہ، صفت نبی ہے پشت نبی پر، پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے۔ آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا۔ آخر شیخ فرمائے، لوح قلم یا عرش معلا سب ہے ان کے سائے میں، لوح قلم یا عرش معلا سب ہے ان کے سائے میں، میرے بے سائے آقا کا، میرے بے سائے آقا کا سایہ ہی کچھ ایسا ہے،
میرے اللہ سبحان اللہ آئے آقا کا سایہ ہی کچھ ایسا ہے. مقطع کا شعر ارشاد سبحان اللہ ہم ہیں یہاں جمشید و سکندر اس میں کیا حیرانی ہے. ماشاءاللہ یہاں جمشید و سکندر اس میں کیا حیرانی ہے. ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ سبحان اللہ سبحان ایسا ہے. ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرات غازی ملت کی دلپوشی مولانا ابرار احمد صاحب علیمی خطیب امام رضا جائے مسجد فرما رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب بغیر کسی تاخیر کے میں اپنی جماعت کے دوسرا جناب انور بھائی مبلغ سنی دعوت اسلامی شہزادی غازی ملت حضرت علامہ سید سبحانی میاں کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر. ایک اور سید صلاح الدین اشرف. ہاں دو ہے. تیسرا نہار شہزادے مقدم سمنا حضرت علامہ سید صلاح الدین اشرف کی خدمت میں پیش کیا جا رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات اب بغیر کسی تاخیر کے میں اپنی جماعت کے اس خطیب اعظم کو خطابت کے لیے آواز دے رہا ہوں، جس کی خطابت کی دھمک ملک کی سرحد و سیما کو پار کر کے پوری دنیا میں جا چکی ہے، جو پوری دنیا میں اپنی خطابت سے امام احمد رضا کے مسلک کی ترویج و اشاعت کرتے نظر آ رہے ہیں. آج ان کی بارگاہ کرم میں اقلیم علم کے تاجدار امام اہل سنت کو شعر پیش کر رہا ہوں. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آئیے اس عظیم خطیب اعظم غازی ملت شہزادے محدث اعظم ہند اولاد غوث اعظم کا استقبال جم کے تکبیر و رسالت کی صداؤں کے ساتھ کریں، اور جم کے نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا بلند کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اولاد غوث اعظم شہزادے محدث اعظم ہند غازی ملت حضرت علامہ سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وخلفائه وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليك
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا کو بنایا، کن فیکون، ہو جا، ہو گئی۔ اگر ہندی کی چندی کی جائے، اردو کی سردو، تو زمین بنایا، آسمان بنایا، ستارے بنائے، گنگا بنایا، جمنا بنایا، نرمدا بنایا، تاپتی بنایا، پروت بنائے، صحرا بنایا، عرب بنایا، عجم بنایا، ہند بنایا، سندھ بنایا، جانور بنائے، پیڑ پودے، جن، یہ سب پہلے بنے، لاسٹ میں انسان بنا۔ پہلے دنیا بنی، پھر آدمی آخر میں بنا۔ پہلے مکان بنا، پھر مالک مکان آیا۔ اپنے کو مالک مکان کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ہم مالک مکان ہیں، اور نبی کو مالک کائنات کہتے ہوئے شرم آتی ہے؟ انہی کی وجہ سے تو سب بنا ہے۔ اچھا ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ سب سے آخر میں انسان بنا، تو تو پوچھو ہم سے سب سے پہلے کیا بنا؟ If the creation of the human being is the last creation of Allah Almighty, so who is first creation? چلو یہ بھی ہم نبی سے پوچھیں، مولوی سے نہیں، احمد مجتبی سے پوچھیں، یا پھر احمد مجتبی کی رضا سے پوچھیں۔ اور جب احمد مجتبی کی رضا امتی کا روپ لے لے، اسی کو تو احمد رضا کہتے ہیں۔ یہ تو سنیوں کا مقدر ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا خدا دیکھتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب سمجھو احمد کی رضا کتنی قیمتی ہے، کیا کہنے۔ اور یہ ہمارا مقدر ہے کہ مدینے جاتے ہیں تو وہاں بھی احمد کی رضا کے لیے، اور بمبئی میں جیتے ہیں تو بھی احمد کی رضا کے لیے، یعنی کھلم کھلا احمد رضا کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آگے بڑھو کہ سب سے پہلے تو چلو نبی سے پوچھے، مولوی پتہ نہیں کس ڈپارٹمنٹ کا ہو، حکومت کا ساتھ دینا دنیا کا سب سے آسان کام ہے جی۔ حکومت کا ساتھ دینا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ انگریز آئے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، مغل آئے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، یزید آیا تو لوگوں نے اس کا ساتھ دیا۔ مظلوم کا ساتھ دینا اللہ کے لیے ہوتا ہے، گورنمنٹ کا ساتھ دینا دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ اب جس کو حسین سے زیادہ یزید پسند ہے، واہ واہ، حسین سے زیادہ یزید پسند ہے، چوراہے پہ کل مجھ سے ملے، کل 22 جنوری تک میں ہوں بمبئی میں، چوراہے پہ 12 بجے ملے، میں بھی کھڑا رہوں گا، وہ بھی کھڑا رہے، ہم یا حسین یا حسین یا حسین کہیں، اور وہ مرد کا بچہ ہے تو یا یزید یا یزید یا یزید کہیں۔ ابے جب تم یزید کو پکار نہیں سکتے تو اس کے رنگ میں رنگے کیوں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ صاحب۔ بہت اچھے۔
ہم حسین حسین کہ چل یا میں لفڑا تیرے کو دکھتا ہے تو چل، ہم حسین 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 کہیں، تم یزید 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 کہو، دیکھو پبلک کیا فیصلہ کرتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون گھر جانے لائق رہتا ہے؟ سبحان تو بھائی سب سے پہلے رب نے کسے بنایا؟ چلو نبی سے پوچھیں۔ نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا۔ اس نور سے ساری دنیا بنی، کل خلق من نوری، اور ہر مخلوق میرے نور سے۔ اب بھی اپنی طرح سمجھو گے؟ آگے بڑھو۔ وہ نور آدم میں آیا، تب رب نے فرمایا، کیا مطلب؟ فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ سارے فرشتے صرف خدا کو سجدہ کرتے تھے، نبی کو سجدہ خدا کروا رہا ہے۔ اب بھی نبی کو اپنی طرح سمجھو گے؟ یہ اپنی طرح نہ سمجھنا مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور جب جب میں کہوں کہ کیا اب بھی نبی کو اپنی طرح سمجھو گے، سمجھ جانا رضا کی آواز میری زبان سے نکل رہی ہے۔ اب آؤ، پوری دنیا میں کوئی کافر نہیں تھا، آدمی ہی نہیں تھے۔ پہلے آدمی کا نام آدم علیہ السلام ہے، اور دوسری ذات کا نام حضرت حوا ہے۔ فرسٹ ٹائم انسان بنا، رب مہربان ہوا، خلافت کا تاج سر پہ رکھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور تمام فرشتوں سے کہا اس کا سجدہ کرو۔ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ پکڑو ان جاہلوں کو، کیا بات ہے، جو بچوں کے پیچھے چلتے ہیں، اماموں کے پیچھے نہیں چلتے، مخلد کی بات مانتے ہیں، مجتہد کی نہیں مانتے۔ کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کریں گے۔ ابے تو تقلید سے بچے گا ہی نہیں، تقلید سب کو کرنی ہے، چاہے مدینے والے کی کرو، چاہے کسی کینا والے کی کرو، تقلید کرنی ہے۔ چاہے تم امام ابو حنیفہ کی کرو، چاہے تم تقلید کرو امام شافعی کی، یا تقلید کرو ابن تیمیہ کی، محمد بن عبد الوہاب کی، تقلید تو تیرے باپ کو کرنا پڑے گا۔ تو غیر مقلد ہے کہاں؟ تو بدنصیب ہے کہ جس کی تقلید کرنا چاہیے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بدنصیب ہے جنہوں نے علی کے نام پر صدیق اکبر کو چھوڑا۔ وہ بھی بدنصیب ہے جو صحابہ کے نام پر امام حسین کو چھوڑا۔ وہی خوش نصیب ہے جس نے دونوں کا دامن پکڑا۔ دنیا کے پہلے کافر کا نام ازادیل ہے، قرآن کی زبان میں اس کا نام ابلیس ہے، قرآن کی زبان میں اس کا لقب شیطان ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین واسجد لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ کہیں ابلیس ہے کہیں شیطان ہے، وہی اچھا لگتا ہے۔ اس نے تعظیم سے انکار کیا ایک بار، نبی کی تعظیم سے انکار کیا ایک بار، شیطان ہو گیا۔ یہ کریں انکار بار بار
جب بار پوچھو اتنی بار. جو دنیا کے پہلے کافر کا نام ابلیس ہے، اور وہ کافر کس بات پر بنا؟ نبی کی تعظیم سے انکار کرنا. تو نبی کی تعظیم سے انکار کرنا عبادتوں کو برباد کر دیتی. نبی کی تعظیم سے انکار کرنا ساری عظمتیں چھن جاتی ہیں. وہ جنت میں جاتا تھا، عبادت گزار تھا، 6 کروڑ برس عبادت کیا، سب ختم ہو گیا. آدم کی تعظیم سے انکار کا جب یہ رزلٹ ہے، توجہ، آدم کی تعظیم سے انکار کا جب یہ حال ہے تو رسول اعظم کی تعظیم سے انکار کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. لیکن آدم علیہ السلام کا وجود مسعود ضروری تھا تاکہ شیطان کے جال سے انسان کو بچایا جا سکے. اب جس کے تعلقات شیطان سے ہوں گے وہ حضرت آدم کی شخصیت پر حملے کرے گا، اور جس کے تعلقات حضرت آدم سے ہوں گے وہ اٹھتے بیٹھتے شیطان کو مردود کہے گا. یہ سب تعلقات کی بات ہے بھائی. کسی کے تعلقات شیطان سے اچھے ہوں گے تو آدم خراب لگیں گے، اور کسی کے تعلقات آدم علیہ السلام سے بہت اچھے ہوں گے تو سب سے خراب شیطان لگے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نمرود سے تعلقات ہو اور ابراہیم کے گیت گائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون سے تعلقات ہو اور موسیٰ کے گیت گائے. تو بمبئی کے اس بدنصیب سے بھی نہیں ہو سکتا جس کے تعلقات یزید سے ہوں اور حسین کے گیت گائے. یہ تو پرانا چلا آ رہا ہے. ایک بات چلو دیکھیں مولوی کی نظر میں حسین کیا ہے، یہ تو بات کی بات ہے. نبی کی نظر میں کیا ہے؟ تاکہ تمہاری نمازیں بچ جائیں، تم صحیح مسجدوں میں جاؤ اور صحیح اماموں کے پیچھے نماز پڑھو. وہ کب ہوگا؟ جب حسین کو نبی کی نظر سے دیکھو. کوئی خلنائق نائب بن جائے، کوئی بھکشک رکشک بن جائے، کوئی جاہل 40 دن میں عالم بن جائے، اس سے مت پوچھو نبی کی نگاہ کیا ہے. نبی کی نظر میں، نبی کی نظر میں بس یہی دوئی بات سمجھا کر کے اتر جاؤ گے تو مزہ آ جائے گا کہ نبی کی نظر میں حسین کیا ہے اور علی کی نظر میں نبی کیا ہے. تو پھر جو مسلک ہے میرے امام کا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرائے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ابھی مدنی میاں صاحب قبلہ مدازل علی کا ایک کلام پیش کیا سبحانی میاں نے. کتنی پیاری بات حضرت شیخ الاسلام نے فرمائی. شبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا. یہی انہوں نے بتایا کہ نبی کی نظر میں حسین کیا ہے. لیکن چونکہ 2 مصروں میں ہے بات صاف نہیں ہوئی، ذرا میں اسے اور کلیئر کر دوں. نبی سجدے میں، حسین پیٹھ پر. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، شارٹ کٹ. نبی سجدے میں، حسین پیٹھ پر. نبی نے سر اٹھایا نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جب تک حسین پیٹھ پہ ہے نبی نے سر. اردو محاورہ بولوں، لکھنؤ کا خالص اردو محاورہ، جو نبی ہوتے ہوئے حسین کو گرانے کے لیے نبی سر نہ اٹھائے، وہ نبی کب گوارا کرے گا کہ حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے؟
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی پیاری بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، کیا پڑھ رہے ہیں نبی سجدے میں؟ 3 بار پڑھ کر کے سر اٹھا سکتے تھے نا، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر 5 مرتبہ پڑھ کے 7 مرتبہ پڑھ کے سر اٹھا سکتے تھے، تو منہ سے کیا کہہ رہے ہیں سرکار؟ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اور دل میں کیا ہے؟ ابھی حسین اترے نہیں، ابھی پیٹ ہی بنا، ابھی حسین پیٹ بنا، ابھی حسین پیٹ بنا، دل میں، خیال میں، دماغ میں ابھی حسین پیر بنا، ابھی حسین پیر، اور زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی بھی حسین پیٹ پر۔ اب دونوں میں بتا رہا ہوں، دل سے کہتے، دل میں کیا ہے؟ ابھی پیٹ پر ہے، ابھی پیٹ پر ہے، ابھی پیٹ پر ہے، اور زبان سے کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی پیٹ میں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ابھی بھی پیٹ میں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ کیا مطلب؟ زبان سے ذکر خدا، توجہ، زبان سے ذکر خدا اور دل میں خیال حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، ماشاء اللہ، اے شیخ حسین، کیا کہنے، درگاہ رسول الثقلین، نبی کی نظر میں حسین کیا ہے؟ وہ امپورٹنٹ ہے، مسجد کے ملا کی نظر میں تو اللہ نے اسے جنت نہیں بنائی ہے، ان کا الگ ٹھکانہ بنایا ہے۔ اچھے میاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول فرمائے حسن حسین نوجوانان جنت کے سردار، جو جنتیوں کا سردار ہو اس کے مقابلے میں یزیدیوں کو لاتے ہو۔ کیا کہنے، یہ سیاسی لڑائی نہیں تھی، جی یہ بچانے اور مٹانے کی لڑائی تھی۔ توجہ چاہوں گا، بچانے مٹانے کے بعد، بچانے اور مٹانے کی۔ کربلا میں حسین یزید کو مارنے نہیں، مٹانے گئے تھے، کیا کہنے، اسلام کو بچانے گئے، اسلام بمبئی تک آ گیا، یزید کو ایسا مٹایا کہ اس کی اولاد کا صفایا ہو گیا۔ ایک بات اور عرض کر دوں، حسین نے اسلام کو بچایا، اسلام نے حسین کو بچایا، حسین نے اسلام کو بچایا، اسلام قیامت تک جائے گا، اسلام نے حسین کو بچایا، ان کی اولاد بھی قیامت تک جائے گی۔ مٹا دیا یزید کو، تو ثبوت یہ ہے کہ بمبئی کے یزیدیوں، اگر تمہارے دل میں یزید کی سچی محبت ہے تو ایک اولاد لے کے آؤ۔ کیا کہنے، انڈیا میں نہ ملے تو دمشق میں چلے جانا جہاں اس کی حکومت تھی، صحیح ہے، دمشق میں چلے جاؤ، سیریا میں چلے جاؤ، اس کی ایک اولاد لاؤ۔ ابے جو جس کے خاندان کو تم بچا نہ سکے، واہ واہ، وہ بچے ہوئے خاندان سے مقابلہ کرتے ہو۔ حسین کا گھرانہ انگور کی شاخیں ہیں، کیا کہنے، کاٹو گے اتنے ہی پھلیں گے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک اور ہلکا سا جرت کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پر الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے علماء موجود ہیں جن کا ہاتھ کسی نہ کسی دست حق پرست پر بکا ہوا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند سے بیعت ہو، مجاہد ملت سے ہو، حافظ ملت سے ہو، یا کسی بھی شیخ طریقت سے ہو، الحمدللہ ایک روحانی رشتہ لیے ہوئے اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، ان کے لیے ایک جملہ۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے تو نماز کبھی چھوڑنا مت،
ابے طے کر لو پڑھیں گے چھوٹے گی کیسے؟ طے کر لیتے ہیں کہ اسی سے شادی کریں گے، بڈھے ہو جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتا رشتہ۔ طے کرنے میں طاقت ہونی چاہیے، اور جب طے نہیں کر پاتے تو بلاತ್ಕಾರ ہو جاتا ہے۔ طے کرو، نبی کی سنت کے مطابق چلے گا۔ ایک بار پکا ارادہ کر لو کہ آج سے نماز نہیں چھوٹے گی، نہیں چھوٹے گی۔ ابے سب سے بڑی خوبی ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو گے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، رکوع میں جاؤ گے اور قریب ہو جاؤ گے، اور سجدے میں جاؤ گے تو ہماری فیض آبادی زبان میں بہت ہی قریب ہو جاؤ گے۔ اور جب ولی ہوتا ہے نا، کوئی نیک پرہیزگار ہوتا ہے، تاجدار اہل سنت سجدے میں ہوتے ہیں، جب اشرف العلماء سجدے میں ہوتے ہیں، حضور سید العلماء سجدے میں ہوتے ہیں، سرکار مفتی اعظم ہند سجدے میں ہوتے تھے، محدث اعظم ہند، ہمیں یہ تو وہ لوگ تھے کہ جب سجدے میں جاتے تھے تو سارے پردے اڑ جاتے۔ نماز مرنے کو مولا سے ملاتی ہے، نماز طالب کو مطلوب تک لے جاتی ہے، نماز قرب خاص تک، ارے بہت نزدیک، رب سے بہت قریب لے جاتی ہے۔ یہ تو امتی کی نماز ہے۔ نبی نماز میں، نبی سجدے میں کس سے قریب؟ نبی سجدے میں کس سے قریب؟ اللہ سے بہت قریب، اور وہاں تک تصور حسین، کتنا قیمتی ہے حسین، کتنے عظیم ہیں حسین، کتنے بے مثال ہیں حسین۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ 11 تک وقت لیا ہے، 11:15 تک بول سکتا ہے۔ میں ہاشمی 11 تک لیا ہے تو 12 تک بول سکتا ہے۔ ویسے ہمارے لیے 11 کافی ہے۔ اس لیے دیکھو گھڑی کا کام کیا 11 ہے نا، تو 11 کا کام کیا ہے؟ سوئی کو 12 تک پہنچانا، اور 12 کا کام کیا ہے؟ سوئی کو 1 تک پہنچانا۔ 11 ہے غوث اعظم کی، 12 ہے رسول اعظم کی۔ غوث اعظم رسول اعظم تک پہنچاتے ہیں، رسول اعظم خدا واحد تک لے جاتے ہیں۔ جواب نہیں اور جب خدا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس نہ آئے تو غوث اعظم سے الگ کر دیتا ہے، کیونکہ غوث اعظم تک گیا تو رسول اعظم ملیں گے۔ فاروق اعظم نے بھی ثابت کر دیا، رسول اعظم ملے تب اللہ ملتا ہے۔ خود انہیں بھی اللہ کب ملا؟ جب رسول ملے۔ تو جب اللہ یہ چاہتا کہ یہ بندہ، یہ مولوی، یہ امام، یہ مسجد، یہ جماعت کے کچھ لوگ میرے قریب نہ ہیں، تو کہتا عبد القادر جیلانی تمہارے خلاف بولیں، تمہاری 11ویں کے خلاف بولیں، تمہاری نیاز کے خلاف بولیں، تمہارے روزے کے خلاف، یا غوث بھی نہ منہ سے نکلے۔ پہنچیں گے نہیں، غوث تک پہنچیں گے نہیں، نبی تک کون لے جائے گا خدا تک؟ کعبے پہ قبضہ کر لیا عمر نے، لیکن خدا نہیں ملا۔ سبحان اللہ، جب نبی ملا تب خدا ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی تو میرا رضا سمجھا رہا تھا، یہی تو مجاہد ملت بول رہے تھے کہ کعبے پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا، دامن مصطفیٰ ملے تو خدا ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ آہا، جواب نہیں۔ تم تو حجر اسود چومتے ہو،
چوم بھی نہیں پاتے ہو، غرضی ہے میں تو چاٹ گیا، اللہ نہیں ملا۔ تم تو 7 چکر مار کے نکل جاتے تھے، میں وہیں پڑا رہتا تھا، اللہ نہیں ملا۔ صفحہ پہ مروا سے صفحہ، اللہ نہیں ملا۔ آب زمزم سے نہاتا تھا، اللہ نہیں ملا۔ پورے موتا پہ قبضہ، کعبے پہ قبضہ، اللہ نہیں ملا۔ لیکن جب رسول کے گھر میں ایک بار رسول مل گئے تو رب مل گیا۔ کعبے پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا۔ تو ان بے وقوفوں سے کہو کعبے پہ قبضہ کرنے سے انتظام ملتا ہے، انتظام۔ نبی مل جائے تو اسلام ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسلام واہ واہ واہ، کیا کہنے، بڑا دور کا اشارہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد، سبحان اللہ، زندہ باد، واہ، تمہیں کچھ سال کے لیے انتظام دے دیا، ہم سنیوں کو ہمیشہ کے لیے اسلام دے دیا۔ کیا کہنے، ایک بات اور سنو، جی انتظام بدلتا ہے۔ کیا بات رہی، واہ واہ، بدلتا نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھارت کو دیکھ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، خلجیوں کا انتظام بدل گیا، غلاموں کا انتظام بدل گیا، مغلوں کا انتظام بدل گیا، انگریزوں کا انتظام آیا، بدل گیا، کانگریس کا انتظام آیا، بدل گیا۔ انتظام بدلتا ہے مگر اسلام نہیں بدلتا۔ جو کعبے میں تھا وہی مدینے میں ہے، وہی بغداد میں ہے، وہی اجمیر میں ہے، وہی کچھوچا میں ہے، وہی ماڑیرہ میں ہے، وہی بریلی میں ہے، وہی سنیوں کے سینے میں ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پرماننٹ چیز ہمیں ملی ہے، ٹیمپوریری تجھے ملی ہے۔ حسنی مبارک سمجھتے تھے پرماننٹ ہے، ڈھکیلا گیا تو جیل پہنچ گئے۔ اب ڈھکیلنے والا چاہیے، جیل تو تجھے بھی جانا پڑے گا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، نبی سجدے میں، سبحان اللہ، حسین پشت پر، امام حسین تھوڑی دیر کے بعد اتر گئے۔ جب امام حسین اتر گئے تب نبی نے نماز پوری کی۔ غور سے سنو، نبی نے نماز دہرایا نہیں، نبی نے نماز سجدہ سہو بھی نہیں کیا۔ قاری صاحب، جی نبی نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا۔ جو وہ جو فقہ میں ایک اصطلاح ہے، میں تو بہت معمولی علم والا ہوں، عمل کثیر بولتے، اس کا بھی کوئی ایفیکٹ نہیں پڑا۔ اللہ جانے کتنی دیر تک حسین پیٹھ پہ تھے، اللہ جانے کتنی دیر تک نبی سجدے میں رہے، 1 منٹ، 5 منٹ، 50 منٹ، اللہ جانے۔ لیکن جیسے ہی امام حسین اتر گئے، نبی نے سر اٹھایا، نماز پوری کیا، دہرایا نہیں، سجدہ سہو کیا نہیں، نماز خراب ہوئی نہیں۔ جی سبحان اللہ، خیال میں حسین ہے، نماز خراب نہیں ہوئی۔ اب توجہ چاہوں گا، امام حسین ابن علی کیا کہنے، اپنی تمام تر عظمتوں، رفتوں، بلندیوں، برگزیدگی کے باوجود امتی ہیں۔ امام حسین امتی ہیں کہ نہیں؟ جی بے شک بے شک، یہ امتی ہیں۔ جی اپنی سیادت و امامت و قیادت و عظمت و صداقت و سخاوت و شجاعت و نجابت و شرافت کے باوجود امتی ہے۔ رسول پاک کے دل کا چین ہے مگر امتی ہیں، علی کا نور العین ہے مگر امتی ہیں، چادر فاطمہ کا وقار ہے مگر امتی ہیں،
ذوالفقار کی دھار ہیں مگر امتی ہیں، ملت اسلامیہ کا وقار ہیں مگر امتی ہیں۔ امام حسین امتی ہیں کہ نہیں؟ اب پھر توجہ دو، نبی سجدے میں، امتی خیال میں، اور نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پڑوس کے پاگلوں سے پوچھو کیا بات رہی؟ کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ، جواب نہیں ہو سکتا۔ ایک بات اور ہمیں بتاتے چلو کہ نماز میں جب بندہ کھڑا ہو تو کیا دنیا کا خیال کرنا چاہیے؟ ایک مرید اپنے پیر کے پاس آیا، پیر صاحب تالے کی چابی غائب ہو گئی۔ بولے کیا کروں؟ بابا کو دعا دے دو۔ روپیہ پیسہ زیادہ نہیں ہے مگر قیمتی ڈاکومنٹس ہیں، اندر کاغذات بہت قیمتی ہیں۔ ایسا تم ہو کیا؟ میں حافظ قرآن ہوں پیر صاحب آپ کی مہربانی سے۔ اچھا ایک کام کر، 2 رکعت نماز نفل پڑھ، اور جب تک یاد نہ آئے قرآن پڑھتا جا۔ ٹھیک ہے، نیت کر لی 2 رکعت نفل کی اور سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب شروع۔ 1 پارا ہو گیا یاد نہیں آیا، 2 پارا ہو گیا یاد نہیں آیا، 3 پارا ہو گیا یاد نہیں آیا، تو ابلیس کو تکلیف ہوئی، اگر اسے یاد نہیں آیا تو پورا قرآن پڑھ ڈالے۔ کیا بات رہی حضور، بہت لمبا ثواب لے گا۔ تو 3 ہی پارے میں یاد آ گیا، پانی کی بوتل، پانی کی بوتل۔ جیسے یاد آیا اس نے جلدی سے رکوع سجدہ کیا، اور دوسری سورہ ناتو نقل کا اسر بھگا گیا تو وہی کنجی موجود۔ پیر کے پاس گیا، بابا آپ نے کوئی دعا نہیں کیا، کوئی تعویذ نہیں دیا، کنجی یاد آ گئی؟ کہ مجھے پتا تھا جب تو کوئی نیک کام کرے گا تو شیطان ضرور ٹوکے گا، تو جب یہ لوگ ٹوکے تو سمجھ جاؤ کوئی نیک کام کر رہے ہو۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے وہ بھی کوئی نماز ہے جس میں ابھی تم لوگ یہاں بیٹھے ہو نا آرام سے، پن ڈراپ سائلنس۔ جمعے میں جاؤ مسجد میں، امام نے کہا اللہ اکبر، پیچھے جماعت میں کوئی گال، کوئی گردن، ہاتھ ہل، ایک ہاتھ جیسے بنا ہوا ابھی، کھجلی، ہنسی، ناک کی آواز، گلے کی کھرکھراہٹ پڑ رہا ہے امام۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا بات رہی ہے، تاکہ تو خدا کے لیے پوری اخلاص کے ساتھ حضوریت قلب کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے، ڈکیتی کرتا ہے، پڑھتے پڑھتے تک حملہ کرتا ہے۔ کیا بات رہی، جواب نہیں ہو، سبحان اللہ۔ نماز وہی نماز ہے جس میں دنیا کا شائبہ بھی نہ ہو۔ آپ دیکھیے گھر میں نماز پڑھو گے کم ثواب ملے گا، مسجد میں جا کے جماعت میں پڑھو گے زیادہ ثواب ملے گا۔ کیا کو زیادہ ملے گا؟ گھر میں زیادہ ثواب ملنا چاہیے۔ اب میں نے اکیلے اپنے پیسے سے بلوایا، مسجد تو سینکڑوں لوگوں نے چندہ دے کے بلوایا ہے۔ نہیں، گھر میں نماز پڑھو گے ثواب کم ملے گا، مسجد میں زیادہ ملے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جب تم مسجد میں نکلو گے تو اللہ ہی کے لیے نکلو گے،
اور چھوڑو گے کس کو؟ بیٹا کو چھوڑو گے، بیٹی کو چھوڑو گے، ماں کو چھوڑو گے، باپ کو چھوڑو گے، بیوی کو چھوڑو گے، بچوں کو چھوڑو گے. یہ چھوڑنے کا ثواب ہے. کیا بات. ورنہ اللہ جو تیرے گھر کا ہے وہی اپنے گھر کا ہے. اللہ دو نہیں ہے، مگر ثواب زیادہ تب ہے جب خدا کے لیے تو ماں کو چھوڑے، باپ کو چھوڑے، بھائی کو چھوڑے، پریوار کو چھوڑے، گھر بار کو چھوڑے. اس چھوڑنے کا ثواب. مسجد میں جاؤ زیادہ ثواب. وہ کوئی نماز ہے جس میں دنیا کا خیال ہو؟ آئیے میں ایک نمازی کا صرف حوالہ دے دوں. ایک تیر بے تکا چبھ گیا، ایسا بے تکا وہ چبھا کہ وہ نکالنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ نکالنے کے لیے پکڑنا ضروری ہے، اور پکڑتے ہی انہیں اتنی چیز، اتنا دکھاوا، اتنا درد کہ چھونے نہیں دیتے تھے. نکالا کیسے جائے؟ تو تجربے کار نے کہا ایسے نہیں، نماز میں جانے دو. اتہاس ساکشی ہے کہ جیسے ہی وہ سجدے میں گئے پوری طاقت سے تیر کھینچ لیا گیا، علی کو خبر نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بتائیے کہ جو علی نماز میں فنا فی اللہ ہو جائے، خدا کے لیے خود کو بھول جائے، اپنے درد کو بھول جائے، زخم کو بھول جائے، اپنے وجود کو بھول جائے. نماز وہ نماز ہے جس میں دنیا آنے نہ پائے. اچھا جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز کیا بات رہی. ہے کوئی بیوقوف فرقے والا جو نبی کی نماز پر شبہ کرے؟ اگر شبہ کرتا ہے تو میری اس سے ریکویسٹ ہے کہ تو اسلام کے باہر چلا جا. جب پوری طریقے سے اسلام اور نبی سمجھ میں آ جائے تب آ. کیا بات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ہی جماعت میں رہ کر ہماری ہی قبر کھودو. نکال دیے جاتے ہیں ایسے لوگ، چاہے مذہبی دنیا میں ہو یا سیاسی دنیا میں ہو، نکال دیے جاتے ہیں. گیٹ آؤٹ وداؤٹ اینی شاؤٹ. تو نبی کی نماز کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیا نبی نماز میں دنیا کا خیال کرے گا؟ ہمیں علی نہیں کرتے تو نبی؟ کیا نبی دنیا کا خیال کریں گے؟ پیچھے والوں اور بڑی تکلیف سے جو لوگ کھڑے ہیں میرے سراخوں پر، میں ان کا ویلکم کرتا ہوں. بتائیے کیا نبی دنیا کا خیال اپنی نماز میں کرے گا؟ نہیں نہیں. حسین کا خیال تو کیا نماز میں، نبی نے حسین کا خیال کیا. اب حسین کو دین کہوں کہ دنیا؟ حسین کو میں دین کہوں یا دنیا؟ چلو باندرا کوٹ والوں، تمہیں آزادی دیتا ہوں، سوتنترتا دیتا ہوں بیچاروں کی، جو چاہو کہو، چاہے حسین کو دین کہو چاہے دنیا. لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، اگر تم نے حسین کو دنیا کہا تو حسین پر نہیں، نبی کی نماز پہ حملہ ہوگا کہ نبی نے نماز میں دنیا کا خیال کیا، دنیا کا تصور کیا. تو حسین کو دنیا نہ کہو، وہ کہو جو خواجہ غریب نواز نے کہا ہے، دین است حسین. ایک بات اور صاف کر دوں، ہمیں لڑائی سے کوئی وحشت نہیں ہے، صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس سے ہے. حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ حضرت علی سے ہوئی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ام المومنین عائشہ
عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے بھی حضرت علی کے خلاف جھنڈا اٹھایا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے، مگر اس کے باوجود ہم حضرت علی کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امیر معاویہ کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت علی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ امیر معاویہ کی لڑائی علی سے ہوئی تھی اجتہاد کی بنیاد پر، اور یزید کی لڑائی حسین سے نہیں دین سے ہے، اور جو دین کا باغی ہوتا ہے وہ یزید ہے، اور جو یزید ہوتا ہے وہ پلید ہے، اور جو اسے مٹاتا ہے وہ حسین شہید ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کہنے، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اس چیپٹر کو میں اسی جگہ ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت سنیت کی شان حقانیت کی پہچان بغداد کا فیضان غریب نواز جس پر مہربان سواد اعظم کا امام، اس کا مسئلہ دو جملے میں بیان کر دوں کہ ہم سارے سنی مسلمان پکے حسنی حسینی، نو کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں، ہم جنت کا سردار چھوڑ کے جنت نہیں چھوڑیں گے۔ کیا کہنے، ہم پکے حسنی اور حسینی۔ کیا مطلب پکے حسنی حسینی کا؟ پکے حسنی حسینی کا مطلب دو جملے میں بیٹا، put in the soft corner of your mind. You concentrate please. I would like to invite your full attention. Youngster, please concentrate your mind. حسنی حسینی کا مطلب امام حسن نے جس سے صلح کیا ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، امام حسین نے جس سے جنگ کیا ہم اس سے صلح نہیں کریں گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تو تھے حسین نبی کی نظر میں، اور جو نبی کی نظر میں وہی کی نظر میں۔ بے شک۔ اب آئیے مشہور واقعے کی طرف توجہ دلاؤں۔ وہ مشہور واقعہ ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی جسے منظوم کیا ہے اس واقعے کو۔ عصر کا ٹائم تھا، زانو علی پہ سر رکھ کر کے رسول پاک سو گئے، ادباً علی نے سر ہٹایا نہیں، سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ عصر نہ پڑھ پانے کا درد آنسو بن کر چھلک گیا، رخسار مصطفیٰ پہ آنسو گرے۔ نبی نے آنکھیں کھول کے پوچھا کیا ہوا؟ علی نے کہا سرکار آپ کے احترام میں اٹھا نہیں اور نماز چلی گئی۔ نبی کھڑے ہو گئے، بولے اے اللہ، اب نبی کے الفاظ سنیے گا، تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ ان جماعتیوں سے پوچھو نماز نہ پڑھنا بھی اطاعت ہے؟ کیا بات ہے حضور، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی یہ اطاعت سمجھے ہی نہیں، اٹھک بیٹھک کا نام اطاعت نہیں، مصطفیٰ کی رضا پر مر مٹنا اطاعت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے اللہ تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، علی نے نماز اثر پڑھ لیا، واقعہ ختم ہو گیا، مگر میرا تبصرہ بچا ہے۔
یا رسول اللہ وہ آپ نے کیوں نہیں اپنایا؟ کیا خیال میں آیا تو خیال ہی پوچھتا کیا؟ میں کہا سورج ڈوب گیا؟ ہاں ڈوب گیا. تو آپ حضرت بلال کو بلاتے ہو، کہتے ہیں بلال اذان دھیرے دھیرے دینا. اچھا ریئلی تم اذان کا جواب مت دینا، اسی میں قضا بول لو. 4 ہی رکعت تو ہے فاسٹ ہو جاتی، ادھر علی کی 4 رکعت ہو جاتی، ادھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ہو جاتی، اور پھر مغرب پڑھ لیتے، قضا پڑھا دیتے. یہ قضا پڑھانا شارٹ کٹ تھا سرکار. ایک دل کی بات کہوں، دل کی، ارے میں قضا کیسے پڑھنے دوں؟ علی نے ایک لفظ پر، علی نے میری محبت میں نماز چھوڑی ہے، اگر قضا پڑھواؤں گا میری محبت رسوا ہو جائے گی، میری محبت بدنام ہو جائے گی. اس لیے چاہے یہ قضا پڑھے نہ پڑھے، آج تو قضا نہیں پڑھواؤں گا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹاؤں گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ محمد کی محبت میں نماز قضا نہیں، ہمیشہ ادا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور غازی ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جملوں کا جواب نہیں، سبحان اللہ میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک شارٹ کٹ اور تھا، حضور محدث اعظم علیہ رحمۃ فیضان، وہ حضرت علی کے ہاتھ میں تھا. سبحان اللہ. رسول پاک زانو علی پہ سر رکھے ہوئے، آہستہ سے سر ہٹا دیتے. کیا بات ہے، آہستہ. کتنی اماں، سب کی اماں سوتے ہوئے بچے سے جب مطمئن ہوتی ہیں کہ بچہ سو ہی گیا تو منڈی، اپنے بچے کی منڈی آہستہ سے ہٹائی کے پیروا نکال کے کچن میں چلی ہے. اب جب روئی ہے تب دیکھا جائیے. یہ ہمارے معمولات میں جی جی جی. کوئی صاحب مسجد میں آ کے سو گئے، نماز میں ابھی وقت ہے، ہم نے کہا سونے دو، مگر میرے ہاتھ پہ سوئے ہوئے تو میں نے سر ہٹا دیا، ہاتھ کو فری کر لیا، چلے آئے. تو اے مولا علی، اگر سر رسول آپ کے زانو پہ تھا تو رسول کو تھوڑا ہٹائی کے، سر مبارک کھسکائی کے، اپنی ٹانگ سے ہٹائی کے جاتے نماز پڑھ لیتے. یہ ہوئے شارٹ کٹ رہا. کیا نہیں کوئی بول پائے گا یار، اتنی جرات رہی کوئی. نہیں، واہ واہ واہ، میں رسول کو ہٹا کر نماز نہیں پڑھوں گا. کیا بات رہی حضور، سبحان اللہ. رسول کو چھوڑ کر ہاشمی، توجہ، ہاشمی وہ جماعت اور ہے جو نبی کو چھوڑ کے نماز پڑھتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جماعت اور ہے جو نبی کو چھوڑ کے مسجد میں جاتی ہے، نبی کو چھوڑ کر 40 دن کے لیے جاتی ہے، نبی کو چھوڑ کر سجدہ کرتی ہے، نبی کو چھوڑ کر رکوع کرتی ہے، نبی کو چھوڑ کر فجر ظہر اثر مغرب پڑھتی ہے. میں علی ہوں علی، نہ زندگی میں نبی کو چھوڑوں گا، نہ بندگی میں نبی کو چھوڑوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور غازی ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سبحان حق. اللہ. جی جی. مگر واہ واہ واہ. اطمینان تھا نبی پر کہ جب غوث اعظم کے ساتھ کوئی چلتا تھا تو ساتھی کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی. خواجہ صاحب کے ساتھ جو چلتا تھا چلنے والے کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی. میں تو نبی کے ساتھ ہوں، میری کیسے قضا ہوگی؟ کیا بات رہی. اطمینان تھا. علی کی نظر میں نبی کا مقام، نبی پہ بھروسہ، نبی پہ وشواس. تجھے جماعت کے ملا پہ بھروسہ ہے، ہمیں رسول اللہ پہ بھروسہ ہے.
جملوں کا جواب. اور ڈوبا ہوا سورج واپس آیا. علی نے نماز پڑھا تب جا کے سورج ڈوبا. اب اس پر اپنی حالت پہ غور کرو. روزانہ میں تقریر کر رہا ہوں اور میں چونکہ قانون اور ویوستھا کو اپناتا ہوں, لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھتا ہوں, یہ میرے سوبھاؤ میں ہے, پرکرتی میں ہے, چرتر میں ہے. قانون کو میں پیار کرتا ہوں, قانون مجھ سے پیار کرتا ہے. توڑنے والے تو کئی باہر سے آتے ہیں. چھوڑو, پھر کبھی ان کا پردہ اٹھایا جائے گا. ابھی تو یہ ہے کہ کبھی سورج کو مجھ پر ترس ہی نہیں آیا. 45 سال سے تقریر کر رہا ہوں, دنیا کے 35 دیشوں میں گیا ہوں, 5 مہادیپ میں پروچن ہو چکا. کبھی سورج کو ترس نہیں آیا کہ رات بھر کا جگہ ہے, لاؤ 11 بجے نکلوں, اس کی نیند پوری ہو جائے. نہ 6:30 بجے نکلنا ہے, آ گیا. ہاشمی تیری نیند ہو یا نہ ہو, میں 11 بجے نہیں نکلنے والا. اسی لیے ہم لوگ اپنی نماز کا ٹائم ٹیبل اپنی مرضی سے نہیں بناتے. سورج کی طلوع و غروب اس کی چال کو سامنے رکھ کے نماز کا وقت مقرر کیا صدیق اکبر نے سورج کو دیکھ کر. اور یہ بھی دیکھا جاتا تھا سردی میں کئی بجے نکلتا ہے, گرمی میں کئی بجے نکلتا ہے, گھنٹے بھر کا فرق ہو جاتا ہے, وہ فرق بھی دیکھا جاتا ہے. 18 گھنٹے کا دن ہوتا ہے جولائی میں انگلینڈ میں, کتنی چھوٹی رات ہوتی ہے. وہاں کا 24 بہت کمزور ہے. 18 گھنٹے کا دن ہے. کیا بات. تو اسی حساب سے ٹائم ٹیبل بنتا. ہمارے امام اہل سنت اعلی حضرت توفیق کے بھی امام ہیں. جی جی بے شک. کیلنڈر بنا دیا انہوں نے قیامت تک کا. ہماری جماعت کا ایک عالم قیامت تک کی تاریخ بتا دے. رسول پاک کہاں تک کی بتا سکتے ہیں, سوچ لیں. کیا بات رہی, جواب ہے. سورج کی گردش کو دیکھ کر کے طے کیا جاتا تھا. اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ سورج کو دیکھا, مفتی اعظم نے سورج کو دیکھا, مفتی اعظم نے سورج کو دیکھا, امام ربانی نے سورج کو دیکھا, سرکار جلال الدین سیوطی نے سورج کو دیکھا, عمر بن عبدالعزیز نے سورج کو دیکھا, امام ابو حنیفہ نے, امام حسن نے, امام حسین نے, حضرت علی نے, حضرت عثمان نے ہمیشہ سورج کو دیکھا اور ٹائم ٹیبل بنایا. ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ سارے نمازی سورج کو دیکھتے تھے, سارے نمازی سورج کو دیکھتے. اب جب سورج کو نبی نے پلٹایا اور میں نے سورج سے پوچھا بول کب ڈوبے گا, تو بولا الو کے پٹھے. ارے میری رائے جاننی تھی تو تب پوچھتا جب میں ڈوبا تھا. اب تو علی سے پوچھ, ان کی نماز کب پوری ہوگی, ان کے سجدے کب پورے ہوگے, ان کا رکوع کب پورا ہوگا, ان کی نماز عصر کب. سن, اگر 5 منٹ علی عصر پڑھیں گے تو میں 5 منٹ نہیں ڈوبوں گا, اگر 10 منٹ پڑھیں گے تو میں 10 منٹ نہیں ڈوبوں گا, 15 منٹ پڑھیں گے تو میں 15 منٹ نہیں ڈوبوں گا, 7 منٹ پڑھیں گے تو میں 7 منٹ نہیں ڈوبوں گا. پہلے میں سبھی کے لیے آتا تھا, آج صرف علی کے لیے آیا ہوں. اسی بات پر ایک بات اور سن لو کہ جب تک علی نے اپنی نماز کو عظمت مصطفیٰ پہ قربان نہیں کیا تھا, کیا بات رہی, تب تک علی سورج کو دیکھا کرتے تھے, اور جب مصطفیٰ پہ علی قربان ہو گئے تو سورج علی کو دیکھنے لگا.
مسلک کی ایک چمکتے ہوئے نقطے کو اور ایک منور عقیدے کو پیش کر دوں. نمرود، توبہ توبہ استغفر، منہ کا مزہ خراب ہو گیا. اچھا خاصا کھانا وانا کھلائے کے ہم کو لوگ لائے تھے، منہ سے نمرود نکلا، زبان پھیکی ہو گئی. پرابلم یہ نام نہ لو تو پیریڈ نہیں سمجھ میں آتا. مسٹر نمرود، نہ فاتحہ نہ درود، اتنا بڑا مردود، مشہور نام نمرود، بدتر از امرود. امرود تو کھانے لائق ہے بھائی، یہ تو کسی لائق نہیں تھا. حضرت ابراہیم سے الجھ گیا، حضرت ابراہیم سے الجھ گیا. اللہ کا شکر ہے، ایک مسئلہ سلجھ گیا. بولا میں خدا ہوں. تو خدا ہے. یہ منہ دال مسور کی جیسے شاخیں لٹکی ہو سوکھی کھجور کی. تو خدا ہے؟ ایسے خدا ہوتے کیا؟ نہ تیرے جیسے چلتے پھرتے خدا ہوتے ہیں اور نہ کہیں فکس خدا ہوتے ہیں. میرا اللہ وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. ایسا کیا؟ میرا اللہ مارتا اور جلاتا ہے. بولے وہی اللہ ہے جو مارتا جلاتا ہے. کہ یہ تو میں بھی کر سکتا. کیسے؟ اس نے اپنی جیل سے 2 آدمی بلوائے. ایک جس کو کورٹ نے آزاد کر دیا تھا کہ تیرے اوپر الزام ثابت نہیں ہوتا، تو سوتنتر ہے، آزاد ہے، تیری رہائی ہے. اور ایک کو پھانسی کی سزا دے دیا تھا، موت کی سزا. دونوں کو بلا کے بولا تو کہاں جا رہا؟ بولے میرے کو رہائی مل گئی، کل میں گھر چلا جاؤں گا. وہ آزاد ہو گیا. کب مار ڈالو اس کو، قتل ہو گیا. اور تو میری تو کل پھانسی ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا، چھوڑ دو اس کو. یہ زندہ ہو گیا. میں بھی مارتا جلاتا. جو جینے جا رہا تھا مار دیا، جو مرنے جا رہا تھا. حضرت ابراہیم چاہتے تو نمرود کی اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے، مگر اللہ کے خلیل کو معلوم تھا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. ان کا اس کے منہ لگنے کے بجائے حضرت ابراہیم نے سلیقہ دیا، بدعقیدوں سے بحث نہ کیا کرو. کیا بات رہی؟ کیا حضرت ابراہیم نے تعلیم دیا بدعقیدوں سے بحث نہ کرو، کسی بڑی ہستی کے سامنے لا کے پٹک دو. صحیح ہے، پٹکنے کا بھی جواب نہیں ہے. اب اگر کوئی تم جگہ حسین یزید تو شہزادے تھے، اچھا تو ان سے بحث مت کرو، لا میرے سامنے. ہم دیکھ لیں گے کہ پیٹرو ڈالر میں طاقت ہے یا غریب نواز میں طاقت ہے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم منہ نہیں لگے، ایک بھاری بات کہہ دی کہ سن نمرود سن، میرا رب، اس کا ذکر قرآن میں ہے، میرا رب پورب سے سورج نکالتا ہے. میرا رب پورب سے، تو خدا ہے تو پچھم سے نکال. یوپی کی زبان میں بھوسی بگڑ گئی، کیسے پچھم سے نکالی. ہم تم کو 100 بورا دیں گے اور میں بھر لینا گیہوں چاول. پچھم سے نکال. آج کوئی نکال پائے گا؟ جب بورا نہیں نکال سکتا تو بوری کیا نکال. بمبئی کی 15 بوری یوپی کی ایک بوری میں گھس جائے پتہ ہی نہ چلے. اپنی حد میں رہنا.
اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال. نمرود نے یہ سنا ہے سورج کو ہم کیسے پچھم سے نکالیں؟ کچھ زمین کا معاملہ ہوتا تو کچھ لے دے کر کے لینی دینی کر کے کچھ پٹا لیتے, کچھ اتیاچار سے, کچھ بھرشٹاچار سے, کچھ دو چار سے. ابے وہ آسمان پہ سورج ہے, ان کی تو سنتا نہیں جو صبح صبح پانی سپلائی کرتے ہیں. میری کیا سنے گا؟ باہر نہیں جاؤ, سورج کسی کی نہیں مانتا. بڑا چمتکاری ہے, بہت پرکاشمय ہے, پورے جگت کو پرکاشت کرتا ہے. نہیں اس کی نہیں. مگر ایک بات بتاؤ بمبئی والوں, اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے, سمجھدار بھی ہو, اور جو نہ سمجھ آتے ہیں وہ بھی کافی سمجھدار ہو جاتے ہیں. تم اتنا تو جانتے ہی ہو, اگر بفرض محال نمرود تو نہیں نکال سکا, نکال دیتا تو علی سبیل تنظیم بفرض محال only for argument, بحث کو آگے بڑھانے کے لیے, کہ جب حضرت ابراہیم اللہ کے رسول ہو کر, اللہ کے خلیل ہو کر ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا خدا پورب سے نکالتا ہے, اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال. نمرود نہیں نکال سکا, لیکن اگر نکال دیتا تو ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں نمرود کو خدا مانا جاتا. کیا بات رہی؟ وہ نہیں نکال سکا, اسے خدا نہیں مانا گیا, مگر ابراہیم کی دلیل الوہیت تاریخ کے صفحات پر محفوظ کہ پچھم سے جو سورج کو پلٹا دے وہ خدا ہے. نمرود تو نہ نکال سکا, مگر مقام صحبہ میں علی مرتضیٰ کی نماز عصر جب قضا ہوئی تو اسی ڈوبے ہوئے سورج کو میرے نبی نے پچھم سے پلٹایا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ سبحان اللہ. اسی ڈوبے ہوئے سورج کو میرے نبی نے پلٹایا ہے. تو خدا دیکھ رہا ہے حبیب تم نے پچھم سے نکالا ہے, کہیں میرے خلیل کی دلیل کی روشنی میں لوگ تمہیں خدا نہ کہیں. قل انما انا بشر مثلکم, اپنی بشریت کا اعلان کر دو تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ تم بشر ہو, خدا نہیں ہو. جواب رہے ہو. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. رسول بشر اس لیے نہیں ہے کہ تیرے بڑے بھائی ہیں, رسول اس لیے بشر نہیں ہے کہ ہمارے بھائی ہیں, رسول اس لیے بشر ہیں کہ انہیں خدا نہ سمجھا جائے, انہیں خدا نہ سمجھا جائے. اور اسی لیے رب نے کہا قل انما انا بشر, قل اے حبیب تم کہو, قل اے رسول تم کہو. اب ہم پوچھتے ہیں اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا, تو نے کیوں نہیں بشر کہا, یہ نبی سے کیوں کہلوایا؟ کہا دیکھتے نہیں ڈوبے ہوئے سورج کو کس نے نکالا؟ کہا نبی نے. تو پھر کہیں وہی, تاکہ لوگ کہنا بھی نبی کا سنیں اور کرنا بھی دیکھیں. اے نبی تم کہو میں بشر ہوں تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھیں, اور ڈوبے سورج کو پلٹا دو تاکہ لوگ اپنی طرح نہ سمجھیں, اپنے جیسا نہ سمجھیں. جواب رہے. رسول بشر ہیں مگر خیر البشر ہیں, رسول بشر ہیں مگر افضل البشر ہیں. کیوں نہیں سچا سیدھا عقیدے کو اپناتے ہو, کیوں ان نجدیوں کے پیچھے جاتے ہو جو 20 سال کے بعد دنیا میں نہیں رہیں گے؟ جہاں امریکہ خفا ہوا آپ کا پیجامہ اتر جائے گا. کیا بات. اے امریکہ کی مدد پر جماعت بنانے والوں, امریکہ آج ہے کل نہیں رہے گا, مگر ہماری جماعت تو غوث و خواجہ پر بنی ہے. یہ کل بھی تھے, آج بھی ہے, قیامت تک رہیں گے. ایک احمد رضا کے جانے سے تم ہمارے مسلک پر آنچ نہیں لا سکتے. نہ جانے کتنے احمد رضا سنی جماعت میں دکھائی پڑیں گے. ایک سنی جائے گا دسیوں پیدا ہوں گے, ایک احمد رضا جائے گا دسیوں مذہبی رہنما پیدا ہوں گے. قیامت کی صبح تک امام مہدی
نبی سے تیرا رشتہ جوڑنے کے لیے غوث و خواجہ کا لشکر تیار ہے. امریکہ کی مدد سے امریکہ جب اپنی کرائسس میں خود پھنس گیا ہے کب تک تجھے بچائے گا؟ انگلینڈ اپنے کرائسس میں پھنسا ہے کب تک تجھے بچائے گا؟ سنیوں کو قسمت دیکھو، ہم نے اپنی تقدیر کا رشتہ جہاں جوڑا ہے، نہ غریب نواز کے ہاں کرائسس ہے، نہ غوث اعظم کے ہاں کرائسس ہے، تمہیں شبنانی کے ہاں کرائسس ہے. ارے وہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو خود بڑا کہنے والا بہت بڑا ہے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، تمام سرکاروں کی جو آواز بن جائے. سبحان اللہ. جو اپنے پیر کی آواز بنے اسے مرید کہتے ہیں، جو سلسلے کی آواز بنے اسے مبلغ کہتے ہیں، اور جو سارے اولیاء اللہ کی آواز بن جائے اسے احمد رضا کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولیوں کی آواز بن جائے احمد رضا کہتے ہیں. ایک رضا مل جاتا ہے، سب مل جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، جی عطا ہو. تم میرے نبی کا کلمہ پڑھ لو، سب نبی مل گئے. کیا بات رہی. سبحان اللہ. ایک نبی کا کلمہ پڑھ لو، سب مل گئے. اعلیٰ حضرت کا عقیدہ اپنا لو، سب مل گئے. کیا بات رہی. سبحان اللہ. کشمیر والا بھی مل گیا، لاہور والا بھی مل گیا، ماہین والا بھی مل گیا، احمد آباد والا بھی مل گیا، گجرات والا بھی مل گیا، بنگال والا بھی مل گیا، اللہ والا مل گیا، رب والا مل گیا، رب مل گیا، سب مل گیا. اس لیے ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کے عقائد کو سمجھنے کی، ماننے کی، پھیلانے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ. جواب نہیں.